اور نفس تو برائی پہ آمادہ کرتا ہی ہے. انہوں نے یہ بات کی کہ نفس برائی پہ آمادہ کرتا ہی ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ بچا لیتا ہے. اب یہ ایک میٹافور بھی ہے کہ زلیخا کس چیز کا میٹافور ہے؟ دنیا کی لذت کا. اور یوسف علیہ السلام کا اس طرف رجحان ہونا کس طرف کا میٹافور ہے؟ انسان کا دنیا کی لذت کی طرف ایک طبعی رجحان ہونے کی طرف، کہ وہ تو ہے. اور برہان کیا ہے؟ اللہ کی برہان، اللہ کی کوئی نشانی جو یہ بتائے کہ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، مجھے کچھ اور چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی وہ برہان دیکھی اور وہ زلیخا کی طرف مائل نہیں ہوئے، انسانی میلان ہونے کے باوجود. ہم ساروں کی زندگیوں میں بھی بہت سی زلیخائیں ہوتی ہیں، مال کی زلیخا، عہدے کی زلیخا، جنس کی زلیخا، بہت سی زلیخائیں ہوتی ہیں. اللہ کی برہان اگر ہم دیکھ لیں، جو کہ اب ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے، کتاب کو تھام لیں اور زندگی کے ہر فیصلے میں جہاں پر کوئی رجحان، جہاں پر کوئی میلان ہو، وہاں اس کتاب سے یہ دیکھیں کہ وہ کیا، اللہ کی کتاب قرآن کیا اس پہ اشارہ دیتی ہے. اور جب آپ اس رستے پہ چلتے ہیں تو پھر آپ کو حقیقی اشارے بھی کئی دفعہ مل جاتے ہیں. آپ غلط رستے پہ چلنے لگے، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی اشارہ متعین ہو جاتا ہے جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے اس جگہ پر نہیں جانا. وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. کوئی خودکشی کرنے کے لیے لٹک گیا ہو تو پیچھے سے ایک دم فجر کے ٹائم ہو اور اذان کی آواز ہی آ جائے. یہ اللہ کی برہان ہی ہے کہ وہ چڑھ گیا تھا کسی اونچی عمارت پہ چھلانگ لینے کے لیے، اور آواز اس کے کانوں میں حی علی الفلاح کی پڑ گئی، وہ اتر آیا. تو برہان کوئی نہ کوئی ملتی ہے. اگر آپ کا قلب زندہ ہو اور آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہو تو کوئی نہ کوئی برہان آپ کو مل جاتی ہے اور آپ اس سے بچ جاتے ہیں.